علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان کربلا پارٹ 1۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہیں اور ہر شہادت میں اسلام کی بقائے دوام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا۔ شہادت امام حسین کا واقعہ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، ایسے چشم و چراغ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی تھی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بشارت کر دی تھی، یہ نشاندہی کر دی تھی کہ میری امت میں میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی اور پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ بنو ہاشم کی طرح بنی امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد جو خلافت سنبھالی۔ سلطنت بنی امیہ کے بانی معاویہ تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان یعنی اپنے والد ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمشق کے گورنر تھے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترقی کرتے ہوئے تمام شام کے جو تھے وہ آپ گورنر بن گئے۔ حضرت علی کے دور حکومت میں ان کی حضرت علی سے کشمکش جو تھی وہ شروع ہوئی اور اس کی انتہا جو تھی وہ جنگ صفین میں انتہائی ایک عظیم سانہ جو تھا وہ رونما ہوا۔ حضرت معاویہ نے یزید کو جانشین کر کے اسلامی تاریخ میں ایک سیاست کی بنیاد ڈالی جس نے نظام ملوکیت کو مستحکم کیا۔ یزید کی جانشینی کی ممتاز صحابہ نے سخت مخالفت کی۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو امام حسین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام کو سے کہ فوری طور پر بیعت لے لیں، جب تک وہ بیعت نہ کریں تو انہیں چھوڑنا مت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور امام حسین 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کو الوداع کہا، نانا کا روضہ مبارک، ماں کی قبر مبارک، بھائی کی تربت کو الوداع کہا۔ وہاں مولا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی چھوڑا کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی اور ان کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ مکہ پہنچ کر آپ نے شعبہ ابی طالب میں قیام کیا۔ یہ وہ گھاٹی تھی جو حضرت ابو طالب کو حضرت عبد المطلب سے یعنی وراثت میں ملی تھی۔ امام حسین نے شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ میں مکہ میں رہائش اختیار کی۔ 8 ذی الحج کو آپ نے حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے مکہ کی عصمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا اور انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور رات ہی کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانگی کے وقت آخری خطبہ فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ حسین قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ امام حسین کے بھانجے اونو محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر، جس میں لکھا تھا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا خط پاتے ہی آپ واپس جو ہیں
وہاں سے آ جائیں، وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا اندھیرا ہو جائے گی۔ آپ اہل ایمان کی امید ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر طیار نے یعنی حاکم مدینہ سے آپ کے لیے آپ کے امن امان کا ایک خط لکھوایا، اور پھر حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ آپ نے حاکم مکہ کا خط پڑھا اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر کیا بات ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنا ضد کیوں ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے جواب دیا، میں نے خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا میرے حق میں ہو۔ انہوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ خواب ابھی کسی کو نہیں بتایا اور نہ بیان کروں گا جب تک کہ میں اپنے اللہ کریم سے جا ملوں۔ امام عالی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر سپرد کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ جعفر نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس چلے گئے۔ امام حسین کو کوفیوں نے خط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ خطوط اور قاصدوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ امام حسین نے یہ سمجھا کہ مجھے ان کی رہنمائی کے لیے انہیں فاسق و فاجر سے فاسق اور فاجر کی بیعت سے بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حالات کی آگاہی کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل کو، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے چچا زاد تھے، جن کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے بیعت کر لی تھی، یزید نے تمام سرکاری عہدوں پہ سے جو بڑے بڑے اور معزز اشخاص تھے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا، اور وہاں پہ نوجوان لوگ جو تھے وہ مقرر کر دیے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد وہ مسجد میں شہراؤں پر تلوار لے کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا، اگر یزید کی بیعت کرو گے تو ہم تمہیں یہ جو ہے فائدے دیں گے، اور جو شخص انکار کرتا اس کو سب کے سامنے جو تھا وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو حضرت امام حضرت عقیل نے مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو حارث کے گھر چھوڑا، اور 9 ذی الحجہ کو ابن زیاد نے دھوکے سے انہیں شہید کروا دیا۔ حارث نے انعام کے لالچ میں ان بچوں کو، یعنی مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جو ان کے ساتھ تھے، 3 سال اور 7 سال کی عمر تھے، انہیں دریائے فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر آپ نے فرمایا، میں اپنے اہل و عیال کو کربلا کی قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں تاکہ دین حق کو سب ادیان پر غالب کر دوں۔ مختصر قافلہ کربلا کے میدان میں اترا۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں ان کو شہید ہونا تھا۔ ان کے گھوڑے رک گئے۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے، کربلا کی ریت کو ہاتھ میں لیا، وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ امام حسین نے جان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے، اس سے آگے سفر نہیں کرنا۔ غازی عباس کو حکم دیا، خیمے یہیں پر لگا لیں۔ بنو اسد قبیلے کے قریبی قبیلے کو طلب کیا اور ان سے زمین کی قیمت دریافت کی۔ انہوں نے تحفے میں دینا چاہی لیکن آپ نے انکار کیا، اور 60,000 درہم میں آپ نے زمین خرید لی۔ اس کی آدھی رقم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا کی۔ یہ زمین شہزادہ علی اکبر کے نام پہ کر دی گئی۔ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر بی بی زینب نے ان کو پالا تھا اور ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ واقعہ کربلا کا پارٹ 2 کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔